There are some days where I wake up and کچھ دن ہوتے ہیں جب میں صبح جاگتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اگر آپ خود نہا بھی نہیں سکتے یا اپنے بال نہیں دھو سکتے تو پھر آپ اور کیا کریں گے؟ آج پہلا دن ہے جب میں نے ایک ہفتے میں اپنے بالوں کو دھویا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں یہ خود نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میری سرجری ہوئی ہے اور یہ میرے چہرے سے جڑا ہوا ہے، اور میرے لیے اپنے بازو کا استعمال کرنا مشکل ہے، جیسے کہ برش کرنا، لیٹنا، جسم کو موڑنا۔ میں ہفتوں ایسی حالت میں ہی رہی ہوں۔ سچ کہوں تو میری زندگی کا ایک بھی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں کوئی تبدیلی نہ آئی ہو۔ اپنی حالت کی وجہ سے میں شکایت کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں اور کس نے کیا۔ پھر میں نے سیکھا کہ مجھے ماضی کو چھوڑ کر آگے دیکھنا ہوگا۔ میں صرف اپنی اداسی میں ڈوبنا نہیں چاہتی یا صرف وکٹم بن کر رہنا نہیں چاہتی، کیونکہ مجھے وکٹم لفظ پسند نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ لفظ وکٹم کا تعلق کمزوری سے ہے۔ یہ لفظ ایسا ہے جیسے ہر کوئی آپ پر ترس کھاتا ہے، اور میں افسوس کا شکار نہیں ہونا چاہتی۔ 24 سالہ نافیہ اکرام اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہیں۔ ان کے لیے اور ان کے خاندان کے لیے یہ واقعہ نہ بھلا دینے والا ہے۔ I just was coming home from work. میں کام سے ابھی گھر ہی آ رہی تھی، میری ماں بھی میرے ساتھ گاڑی میں تھی۔ میں نے گاڑی پارک کی، میری والدہ گھر کے اندر چلی گئیں۔ میں گاڑی سے نکل کر ڈرائیو وے میں جا رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سامنے ایک شخص کھڑا تھا اور وہ مرد دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص میری آنکھوں میں مجھے گھور رہا تھا، اور پھر اچانک وہ میرے چہرے پر کوئی چیز پھینک کر بھاگ گیا، اور میں چیخی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت کیا ہوا۔ میں اندر بھاگی اور اپنے والد کو بتایا کیونکہ وہ چولہے کے پاس کھڑے تھے۔ وہ چیخے۔ میری والدہ بھی اس وقت وہاں پہنچی۔ انہوں نے 911 کو کال کی اور انہوں نے میرے چہرے پر پانی ڈالنا شروع کر دیا اور میرے کپڑے تبدیل کیے۔ اسی دوران ایمبولینس آئی۔ اگر مجھے آکسیجن نہ ملتی تو میں یہاں نہ ہوتی۔ یہ حادثہ پہلے سے سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس ہولناک واقعے کے بعد نافیہ کی اب تک کئی سرجریاں ہو چکی ہیں۔ Each procedure is very different. میری ہر سرجری اور میڈیکل پروسیجرز بہت مختلف ہیں، اور میری بہت سی ہو چکی ہیں، اور ابھی بہت سی ہونا باقی ہیں، اور شاید اس وقت تقریباً 10 سرجریز ہونے والی ہیں۔ ان میں پلاسٹک سرجری بھی شامل ہے۔ میری آنکھ اور میرے ہاتھوں پر بھی زخم ہیں۔ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ابھی میری آنکھ میں بصارت اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی پہلے تھی۔ میں ابھی صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکتی ہوں۔ نافیہ اکرام پر حملہ کرنے والے کو اب تک پکڑا نہیں جا سکا ہے، اور نہ ہی اس کیس میں کوئی پیش رفت ہو سکی ہے۔ Right now we don't know anything. The FBI is still on the case and ہم اس وقت کچھ نہیں جانتے کہ یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے۔ ایف بی آئی اب بھی اس کیس کو دیکھ رہی ہے۔ وہ زیادہ کچھ نہیں بتاتے۔ ہم اب بھی تک نہیں جانتے یہ سب کس نے کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ صحیح وقت پر اس شخص کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا، نافیہ اکرام میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ وہ مستقبل میں اپنے جیسے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں۔ the education piece, I was going to say, تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس سے واقعی میں میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں اس انتظار میں ہوتی ہوں کہ میں ہر روز صبح کب اٹھوں گی۔ میں پہلے خود سے کہا کرتی تھی کہ ایک دن میں ڈاکٹر بنوں گی، لیکن اب میں اور بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ میں ثابت قدم رہوں گی اور میڈیسن میں اپنے کریئر کو آگے بڑھاؤں گی۔ ابھی میں سرجریوں سے ٹھیک ہو رہی ہوں۔ میں پارٹ ٹائم تعلیم حاصل کر رہی ہوں، لیکن میں کسی ایسے شخص سے بات کرنے کی خواہش مند ہوں جو میری طرح صدمے سے گزرا ہو یا لوگوں کی مدد کر رہا ہو۔ میں بھی رہنمائی اور تحریک دلانے اور متاثر کن بات چیت پر کام کر رہی ہوں۔ میں ان لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتی ہوں جن کے پاس جینے کی کوئی وجہ نہ ہو۔